دجالی میڈیا وہ بھی سن لیں، اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر کے ٹٹو لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں وہ بھی سن لیں، قرآن، اسلام، رسول کی ذات پر حملے کرانے کے لیے زرخرید لوگوں کو بٹھاتے ہیں، وہ بھی سارے نیوز اینکر، یہ پنڈت سب جمع ہو جائے میدان میں، یہ فقیر قادری حاضر ہوگا، ایک بڑی آگ جلائی جائے، آگ لگائی جائے، میں اس سے کہتا ہوں میں بھی آگ میں داخل ہوں گا، تو بھی آگ میں داخل ہو جا، جو سلامت رہے گا اس کا دین حق پہچانا جائے گا۔ کبھی اپنے اعمال سے پوچھا، کبھی اپنے گھروں سے پوچھا، صحابی آئے حضور سے پوچھا گھر میں بیٹا ہوا کیا نام رکھوں؟ میرے آقا نے فرمایا محمد رکھو۔ 1.5 سال 2 سال کے بعد آئے، کہا حضور دوسرا بیٹا ہوا ہے کیا نام رکھوں؟ کہا محمد رکھو۔ پھر 2 سال کے بعد آئے، کہا تیسرا بیٹا ہوا ہے نام کیا رکھوں؟ میرے آقا نے فرمایا محمد۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پہلے بھی محمد ہے دوسرے بھی ہے پھر تیسرا بھی رکھوں؟ میرے آقا نے فرمایا کیا تجھے فرق پڑتا ہے تیرے ایک گھر میں 3 محمد ہوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صحابہ اپنی نسبتیں میرے آقا سے جوڑنے پر فخر کرتے تھے۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ ہم تو ایک ذلیل قوم میں سے تھے، رسول پاک کے قدموں کی برکت ہے کہ انہوں نے ہمیں عزت عطا فرمائی، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، آج تمہاری جو عزتیں ہیں وہ صرف نام رسول کی وجہ سے ہے، آبروئے ماں زنام مصطفیٰ است، ہر چے دری دنیا باد مصطفیٰ است، اس دنیا میں جو کچھ بھی ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے وہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کے بات ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بدر کیوں ہوئی، احد کیوں ہوئی، خندق کیوں ہوئی، حنین، تبوک، یہ کیوں ہوئی جنگیں؟ اس لیے کہ عظمت رسالت پر جب جب کسی نے انگلی اٹھائی صحابہ بے قرار ہوئے اور اپنے شہروں سے باہر نکل آئے، اور پھر دنیا کو یہ سبق سکھایا۔ سلطان عبدالحمید ثانی اللہ ان کی قبر پر ہزاروں رحمتیں نازل فرمائے، ترکی کے وہ عظیم خلیفہ اسلام تھے، فرانس نے ایک بار گستاخی کی تھی تو انہوں نے برجستہ یوں کہا تھا کہ فوراً اپنی وہ فلم جو ریلیز کرنے والے ہو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے یا کارٹون بنانے کے پلان ہوں فوراً ترک کرو ورنہ ساری دنیا میں تمہارے سر پر لا کر پھوڑ دوں گا۔ صرف اتنا ایک خلیفہ اسلام کا کہنا تھا کہ فرانس اپنے قدم پیچھے لے لیا، آج سے 100 سال پہلے کی۔ آج دنیا بھر میں 57 اسلامی ممالک کا کوئی بادشاہ میرے نبی کے نام پر بات کرنے کو تک تیار نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر اس قدر غلیظ حملے ہو رہے ہیں لیکن کوئی بولنے کو تک تیار نہیں۔ کہاں ہے سعودی، کہاں ہے امارات، کہاں ہے کویت، کہاں ہے بحرین، کہاں ہے عراق و شام و یمن، سب ختم۔ یہ آپسی رسہ کشی میں مبتلا ہیں، وہ ایک دوسرے کے سر مارنے میں مصروف ہے۔ اے مسلمانوں، اقبال نے بہت پہلے ہی یہ کہا تھا، ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے۔ ایک نقطہ اتحاد تھا ہمارے پاس، وہ نام رسول، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام پاک پورے لوگوں کو ہمیں جوڑ رکھتا تھا۔ مدینے میں حبشہ سے کوئی آیا ہے، روم سے کوئی آیا ہے، فارس سے کوئی آیا ہے، لیکن جب وہ سارے لوگ الگ الگ ملکوں سے الگ الگ نسلوں سے آتے مدینے میں میرے آقا کے نام پر سب سگے بھائیوں کی طرح جڑ جاتے تھے۔ آج یہ اختلافات، یہ انتشارات جنہوں نے ہمیں توڑ رکھا ہے، جس کی وجہ سے کچھ مٹھی بھر شدت پسند آتنکواد پنڈت جنہوں نے میرے نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں ہرزہ سرائی شروع کی ہے۔ آج میں برجستہ یہ کہتا ہوں، علل اعلان کہتا ہوں، ہندوستان میں سب سے بڑا کوئی آتنکواد ہے تو وہ نرسنگھارم سوامی ہے، جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر حملے کر رہا ہے۔ بارہا اسے مطالبہ کیا گیا ان تمام باتوں کو ختم کرنے کا۔ اب میں بہت احتجاجات کی بات نہیں کروں گا، ایک میری بات سن لے۔ میں آج بڑے جذبات کے ساتھ اگرچہ ہوں، بولنے کی اب ہمارے پاس بھی طاقت نہیں رہ گئی، اس لیے کہ ہم بھی مجرم ہیں۔ بارگاہ رب العزت میں اگر ہماری پکڑ ہو گئی
کہ تمہاری جوانی کے دوران مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت پر حملے ہوتے تھے، تم کیا کہتے تھے؟ مجھے ڈر لگتا ہے آج یا کل اگر ہم مریں گے، ہماری بھی لاشیں قبرستانوں میں جائیں گے، قبروں میں تو ہم اس نام سے جاتے ہیں کہ دیدار مصطفیٰ ہوگا، لیکن اے مسلمانوں اب کس نام سے ہم جائیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائے اور پھر اگر ہمیں دیکھ کر کے یہ فرمائیں تو ہی وہ ہے جو میرے نام کی گندی گالیاں سن کر کے ابھی قبر میں لیٹا ہے، ہمارے پاس کوئی جواب نہیں رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر رقیق حملے، جانتے ہیں جس سوامی نے، جس پنڈت نے، جس مہنت نے حضور پاک کے لیے شبد استعمال کیے، وہ میں اس کا نام بھی اس مقدس مسجد میں لینا نہیں چاہتا، لیکن میں کھل کر کے رد کرنا چاہتا ہوں، حکومت وقت سے کہتا ہوں ایسے کتوں کے گلوں میں اپنے پٹے باندھ لو۔ اور سنو، یہ کہتا ہے وہ پنڈت کہ میں بلیدان دینا چاہتا ہوں اور مجھے کوئی مسلمان آ کے مار دے، قتل کر دے، تاکہ ہندو سب سمجھ جائیں کہ مسلمان ہتھیارے ہوتے ہیں۔ سن وہ خبیث مردود، تیرے خون کی ہمارے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہوں گے کہ اس کے سر کی اتنی قیمت، اتنی قیمت، میں کہتا ہوں 5 پیسے کی بھی قیمت نہیں۔ اس سے بڑے نمرودوں کو اللہ نے مچھر سے ہلاک کیا ہے۔ دیکھنا تم جن کیڑوں کے ذریعے سے مرو گے وہ پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنو گے۔ میں یہاں پر اپنے نوجوانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، اس غلیظ خون کو اللہ ہی کافی ہے، اس غلیظ خون کے لیے، انتقام کے لیے اللہ کافی ہے۔ اور یہ کہتا ہے بلیدان کی بات، تمہاری ماؤں نے اتنا جگر تمہارے اندر دیا ہی نہیں کہ تم مرنے کے لیے تیار ہو۔ بلاؤ اپنی قوم کو اور پھر ہم بتاتے ہیں عظمت رسالت پر کون قربانی دیتا ہے۔ میدان میں آنے کے بعد پتہ چلے گا، اگر کوئی اپنی گردن کٹا سکتا ہے تو وہ صرف نام مصطفیٰ پر کٹایا جا سکتا ہے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہ صحابہ کٹاتے تھے اور بتاتے تھے۔ آج اگر وہ پنڈت وہاں بیٹھ کر کے کہتا ہے کہ میں بلیدان دینا چاہتا ہوں، تو اپنی کوٹھے میں بیٹھ کر بلیدان دے لے، تیرے اپنے گھر میں، لیکن میں جانتا ہوں کہ 1 لاکھ کیا، ابھی اگر میں ہندوستان کے نوجوانوں کو آواز دے دوں تو پوری دلی کی سرزمین بھر جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ سارے نوجوانوں کے سر بھی وہاں پر لہرائیں گے۔ میں انشاءاللہ عنقریب اعلان کرنے والا ہوں کہ اے نوجوانوں، کیا تم میری اس بات پر لبیک کہتے ہو کہ کیا تم میری اس بات پر آواز دے کر لبیک کہتے ہو کہ اگر حکومت وقت نے اس ملعون کو گرفتار نہیں کیا یا عظمت رسالت پر بھونکنے والوں کے گلے میں پٹا نہیں ڈالا تو ہندوستان کے ہر کونے سے مسلمان اپنے سر پر کفن باندھ کر دلی پہنچے؟ آپ تیار ہیں اس بات کے لیے؟ انشاءاللہ العزیز اگر سر کٹے گا، اے مسلمانوں گھبرانا نہیں، سب سے پہلے اس فقیر کا سر جائے گا انشاءاللہ، سب سے پہلے ہماری گردن کٹے گی۔ اور یہ مرنا تو ہے ہی آج یا کل، اپنے بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے سے تو بہتر ہے میرے مصطفیٰ کی عظمت کا پرچم بلند کر کے دنیا سے جائے، اس لیے کہ فرشتے بھی ہماری لاشوں کے استقبال کے لیے تیار، فرشتے بھی ہماری لاشوں کے استقبال کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ فرشتے بھی یہ کہیں گے یہ عام آدمی کی لاش نہیں آ رہی ہے، میرے نبی پاک پر اپنا خون نچھاور کرنے والا آ رہا ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز انشاءاللہ وہ پنڈت اپنے بزدلوں کو جمع کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور ابھی میں نے دیکھا ایک ویڈیو نشر کر کے وہ کہتا ہے ہندو بھائیوں سے میں کہتا ہوں کہ تم اپنی قربانی کے لیے تیار ہو جاؤ، کیوں زہر پھیلا رہے ہو، کیوں زہر پھیلا رہے ہو ہندوستان میں؟ ہم نے کبھی لڑنے کا یا جہاد کا اعلان نہیں کیا، اب تک ہمارے کسی عالم نے اعلان نہیں کیا۔ امن کے ساتھ رہنے کی تلقین اسلام نے بھی دی ہے، حضور نے خود فرمایا ہے جنگ کی تمنا مت کرو، جنگ کی لا تتمنوا لقاء عدوکم، میرے آقا فرماتے ہیں دشمنوں سے مٹبھیڑ کرنے کا، جنگ کرنے کا ارادہ مت کرنا، تمنا مت کرنا، ہاں اگر ان کی طرف سے آ جائے تو پھر قدم بھی پیچھے مت لینا، پھر قدم پیچھے نہیں لینا۔
اس وقت پھر تم سمجھ لینا تمہارے ساتھ کون ہوگا. پرائم منسٹر آئے گا, ہوم منسٹر آئے گا, سی ایم آئے گا, یہ سب اسی کوٹھے کے لوگ ہیں. اے مسلمانوں, فخر کے ساتھ آنا, تمہارے ساتھ کوئی اہل سیاست نہیں آئے گا. تمہارے پیٹھ پیچھے رسول اللہ کی ذات ہوگی اور تمہارے سر پر اللہ رب العزت کی عنایت ہوگی. اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر ہم جائیں گے انشاءاللہ. اور یاد رکھنا, یہ صرف جذبات کی باتیں نہیں, جوش کی باتیں نہیں. میں اپنا ایک پیغام ریکارڈ کرنا چاہتا ہوں. اگر اس ملعون اور اس خبیث نمرود کی اولاد تک میری یہ بات پہنچ سکتی ہے تو پہنچا دی جائے. تم نے بہت بھونک لیا اپنی مندر میں بیٹھ کر کے, تم پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے بہت بھونک لیے. کتے آپس میں اپنی گلی میں بہت بھونکتے ہیں. میرے اس میسج کو اس ملعون تک پہنچا دیں. اگر ذرا برابر بھی دم خم ہے تمہارے اندر, تمہاری ماں نے اگر دودھ پلایا ہے تم کو, تو اب میں مناظرے کا چیلنج نہیں دے رہا ہوں, ڈیبیٹ بھی نہیں کروں گا, بات چیت بھی نہیں کروں گا. آؤ میں اعلان کرتا ہوں, 8 دن کے اندر تم دلی پہنچو, کسی میدان میں پہنچو, اپنی ساری مقدس کتابیں لے کر کے آؤ. انشاءاللہ العزیز یہ فقیر قرآن پاک لے کر حاضر ہوگا. ہم آئیں گے, تم اپنے سارے گرو گھنٹالوں کو لے کر جمع ہو جاؤ. میں مناظرے کا چیلنج نہیں دے رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. میں ڈیبیٹ کرنے کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں. یہ نیوز اینکر جتنے دجالی میڈیا وہ بھی سن لیں, اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر کے ٹٹو لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں وہ بھی سن لیں. قرآن, اسلام, رسول کی ذات پر حملے کرانے کے لیے زرخرید لوگوں کو بٹھاتے ہیں, وہ بھی سارے نیوز اینکر, یہ پنڈت سب جمع ہو جائے میدان میں. یہ فقیر قادری حاضر ہوگا. ایک بڑی آگ جلائی جائے, آگ لگائی جائے. میں اس سے کہتا ہوں, میں بھی آگ میں داخل ہوں گا, تو بھی آگ میں داخل ہو جا. جو سلامت رہے گا اس کا دین حق پہچانا جائے گا. بہت ہو گیا ہے مسلمانوں, بہت ہو گیا احتجاج, بہت ہو گئے پروٹیسٹ, بہت ہو گئے ان سے مطالبے کرنا کہ اس کو گرفتار کرو, اس کا سر چاہیے. آؤ آج آر پار کی بات کر لیتے ہیں. زمانہ گزر گیا, 800 سال ہو گئے. سرکار غریب نواز کو بھی یہی چیلنج کیا گیا تھا. معین الدین حسن چشتی نے ہند میں یہ بتایا تھا کہ جو نبی کا غلام ہوگا وہ آگ میں بھی کود جائے گا. انشاءاللہ العزیز میں گنہگار ضرور ہوں, میرے اخلاق برے ضرور ہیں, لیکن جب بات میرے مذہب کی آئے گی, قرآن کی آئے گی, نام مصطفیٰ کی آئے گی, میں برسر اعلان آج پھر کہتا ہوں, آؤ تم سارے پنڈت مل کر کے آؤ, آگ لگائی جائے. تم سب پوری دنیا کو دکھانا میں بھی آگ میں داخل ہوں گا, تم بھی آگ میں آ جانا. دیکھتے ہیں کس کے جسم کو آگ جلاتی ہے. اگر میں سلامت رہا تو میرے دین کی بات ہوگی, اور انشاءاللہ العزیز مجھے یقین کامل ہے کہ اگر آگ پر بھی کسی کا حکم ہوتا ہے تو صرف میرے رب ذوالجلال کا ہے, میرے رب ذوالجلال کا ہے. بس اسی بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اب احتجاج نہیں, اب پروٹیسٹ نہیں, سیدھے آر پار کی بات, میری یہ بات پہنچا دی جائے. اگر جواب آ جائے تو دیکھ لینا مسلمانوں, مجھے یہ یقین ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں آئے گا, اس کا جواب نہیں آئے گا. ہجڑوں کے پاس اس طرح کی کوئی بات کا جواب نہیں ہوتا. ان کی ماؤں نے اتنا دودھ ہی نہیں پلایا. یہ زرخرید اپنے علاقے میں بیٹھ کر کے بھونک تو سکتے ہیں, لیکن آؤ مباہلے کی میں دعوت دے رہا ہوں, مباہلے کی دعوت. قرآن نے بھی میرے مصطفیٰ کو مباہلہ کرنے کا حکم دیا تھا. جب عیسائیوں نے بہت باتیں کی تو رب تعالیٰ نے فرمایا, اے رسول فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اے رسول ان کو بلا لیں, آپ اپنے بیٹے بیٹیوں کو لے کر کے آئیں, اپنی عورتوں کو لے کر کے آئیں, اور خود جائیں اور ان سے بھی کہیں کہ تم بھی اپنے بیٹے بیٹیاں لے آؤ, اپنی عورتیں لے آؤ. بیٹھیں گے میدان میں, اللہ سے دعا کریں گے کہ جو جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیج. اتنا ہی میرے آقا کو حکم آیا تھا. حضور گئے نجران کے عیسائیوں کے پاس, چلو بلاؤ, مباہلہ کرتے. ایک مناظرہ ہوتا ہے جو ڈیبیٹ کیا جاتا ہے, مباہلے میں ڈیبیٹ نہیں, سیدھے میدان میں, عمل کے میدان میں بات نہیں کی جاتی. حضور آئے کس کو لے کر؟ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا
हसन मुज्तबा को, हुसैन आजम को, मौला अली करमल्लाहु वजहू करीम को। 5 लोग आए थे। नजरान के ईसाइयों ने पहले तो मान लिया था चैलेंज। जब ये नूरानी चेहरे देखे तो ईसाइयों के एक बूढ़े पादरी ने कहा, ऐ नादानो, किसको तुमने मुबाहले के लिए बुला लिया? अगर इस रसूल ने हाथ उठा दिया तो क़यामत तक तुम्हारी नस्लें बाकी नहीं रहेंगी। और मुझे मेरे मुस्तफ़ा के उस मुबाहले की बरकत से यकीन है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा की निस्बत मेरे साथ मौजूद है, मेरे पीर व मुर्शिद की निस्बत मेरे लिए काफ़ी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुबाहले के लिए फ़कीर हाजिर होगा। जवाब आ जाए, ऐ सुन्नी मुसलमानों इंतज़ार करो, अब लड़ाई आर पार की हो जाती, देखा जाएगा किसका दीन हक है, किसकी किताब हक है, किसका रसूल हक है। इसी बात पर खात्मा होगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।